بیت نبوت وہ ہے کہ جو اپنے سر کو راہ خدا میں تو کٹا دیں گے لیکن کبھی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ الا ان الدعی وابن الدعی ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ، یعنی ایک بد کردار کے بیٹے نے مجھ سے یہ چاہا ہے اور مجھے ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ چاہے میں بیعت جیسی ذلت کو قبول کر لوں اور چاہے شہادت جیسی سعادت کو قبول کر لوں. ارباب کرم، تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت جیسی ذلت کو ٹکرا دیا اور شہادت جیسی سعادت کو اپنا لیا، شہادت کو اپنا لیا اور اپنے سر کو راہ خدا میں کٹا دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم اہل بیت نبوت وہ ہے کہ جو اپنے سر کو راہ خدا میں کٹا دیتے ہیں. ہم اہل بیت نبوت وہ ہے کہ جو اپنے سر کو راہ خدا میں دے دیتے ہیں لیکن کبھی ذلت جیسی چیز کو اختیار نہیں کہتے. بیعت نہیں کی، مولا حسین نے کبھی بیعت نہیں کی اور آج دنیا نے ہمیں اسی موڑ پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ چاہے ہم ذلت جیسی بیعت جیسی ذلت کو قبول کر لیں اور چاہے شہادت جیسی سعادت کو قبول کر لیں. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہم بیعت کرتے ہیں یا ذلت کو اختیار کرتے ہیں یا راہ خدا میں شہادت جیسی سعادت کو قبول کرتے ہیں. لہذا آج ایران کے لیے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ سرنڈر کر لیجئے، آپ جو ہے بیعت کر لیجئے، لیکن امام خامنہئی وہ ہے کہ جنہوں نے شہادت جیسی سعادت کو قبول کیا اور بیعت جیسی ذلت کو ٹکرا دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کل کربلا کے میدان میں بیعت جیسی ذلت کو ٹکرا کر کے شہادت جیسی سعادت کو اپنایا تھا. اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا چاہے وہ حسن نصر اللہ ہو، انہوں نے بھی بیعت جیسی ذلت کو ٹکرا دیا اور شہادت جیسی سعادت کو اپنا لیا. چاہے وہ قاسم سلیمانی ہو، انہوں نے بھی بیعت جیسی ذلت کو ٹکرا دیا اور انہوں نے بھی شہادت جیسی سعادت کو اپنا لیا. اور چاہے وہ امام خامنہئی ہو، انہوں نے بھی بیعت جیسی ذلت کو ٹکرا دیا اور انہوں نے شہادت جیسی سعادت کو اختیار کر لیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم وہ حسین کے ماننے والے ہیں کہ جو اپنے سر کو راہ خدا میں ٹوٹی دیتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے، ہم اپنے سر کو نہیں جھکاتے، ہم ظالم اور جابر بادشاہ کی کبھی بیعت نہیں کرتے. لہذا ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آج ان ظالموں اور جابر بادشاہوں کے فوٹوز پر پیر رکھ دیں اور احتیاط کر کے ختم ہو جائے. نہیں، مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں بھی ویسا ہی باکردار بننا ہوگا اور ہمیں بھی عمل کر کے دکھانا ہوگا کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ جہاں ہمیں اپنی گردنیں دینی پڑے یا شہادت بیعت کرنی پڑے تو ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم راہ خدا میں اپنے سر کو کٹا دیں لیکن کبھی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے اپنے سر کو خم نہ کریں اور اس کی بیعت نہ کریں. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف ان کے لیے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم ان پر لام و کان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عمل کو ظاہر کریں، ہم اپنے عمل کا مظاہرہ کرائیں اور اس طرح سے اپنے عمل کو پیش کریں تاکہ دنیا یہ کہے کہ دیکھو یہ حسینی ہے، یہ حسینی کردار ہے، یہ سر کٹانے والے ہیں، یہ سر جھکانے والے نہیں ہیں. لہذا ہم اپنے اندر بصیرت پیدا کریں اور جب بھی کوئی ظالم ظلم کرے تو ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور آواز بتا دیں کہ دیکھو ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن راہ خدا میں اپنے سر کو دے دیا لیکن کبھی ظالم اور جابر بادشاہ کی بیعت نہیں کی، کبھی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے اپنے سر کو خم نہیں کیا. لہذا ہم بھی اس حسین کے ماننے والے ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کبھی بھی صرف زبان سے نہ کہیں بلکہ اپنے عمل سے کر کے دکھائیں کہ واقعاً ہم حسینی ہیں، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں، ہم راہ خدا میں اپنے سر کو دے دیں گے لیکن کبھی ظالم اور جابر بادشاہ کی بیعت نہیں کریں گے. صلوات پڑھ محمد